السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ کربلا کے بعد کا منظر۔ حضرت زین العابدین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب زین العابدین کے سامنے پانی لایا جاتا، زین العابدین چیخ مار دیتے اور پانی کو اپنے آپ سے الگ ہٹا دیتے۔ پوچھا جاتا آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو زین العابدین فرماتے جب میرے سامنے پانی آتا ہے تو مجھے سفینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، مجھے کربلا کا منظر یاد آ جاتا ہے، اور محمد کا پیاسا رہنا یاد آ جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین سامنے جب بھی پانی حاضر کیا جاتا آپ یہی یاد کر لیتے اور رونے لگ جاتے تھے۔ ہزاروں قطار حضرت زین العابدین روتے تھے۔ کربلا کے بعد جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے پاس لایا گیا تو یزید نے جو ہے دکھاوے کے طور پر کہا ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن پھر اس نے سر حسین جو رکھا ہوا تھا اس کو ایک چھڑی لے کر کے حضرت حسین کے دانتوں پر وہ مارنے لگا۔ جب یہ منظر وہیں پر ایک صحابی بیٹھے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا، ان کا نام ہے ابو ورزہ اسلمی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تب کہنے لگے وہ ظالم تو چھڑی کو وہاں سے ہٹا لے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو محمد الرسول اللہ نے چوما۔ وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت زین العابدین سے وہ دکھاوے کے طور پر یزید جو ہے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے اب جو آپ کو چاہیے وہ لے لیجئے۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں میری 4 شرطیں ہیں، میری 4 شرطیں مان لیں۔ حضرت زین العابدین سے یزید نے کہا ٹھیک ہے آپ شرطیں بتائیے، شرائط بتائیے۔ تب حضرت زین العابدین نے شرطیں بتائیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ سر حسین کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ دوسری شرط حضرت زین العابدین نے یہ کی کہ ہم کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حسین کے قاتل کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ ہمیں خطبہ دے لینے دیا جائے۔ دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن تھا، خطبے کی اجازت یزید سے کہا ہمیں دے دی جائے۔ جب حضرت زین العابدین نے یہ شرط کی کہ قاتل حسین کو ہمارے حوالے کیا جائے تب لوگوں نے خولی کی طرف اشارہ کیا۔ خولی نے کہا میں نے سر حسین کو نہیں کاٹا، میں نے حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ یہ سنان نے کیا ہے۔ اس نے کہا میں کیوں کرنے لگا؟ یہ شمر نے کیا ہے۔ شمر نے کہا میں کون ہوتا ہوں حسین کو قتل کرنے والا جس کی حکومت وہ جانے۔ یہ شرط زین العابدین کی نہ مانی یزید نے، کہا یہ شرط تو نہیں مان سکتے، آپ خطبہ دے دیجیے۔ قسم خدا کی جب حضرت زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کے دن خطبہ دیا، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو بتایا، ان کے مناقب کو بتایا، تو قسم خدا کی لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ اب فوراً یزید کو ڈر ہو گیا کہیں لوگ میرے گریباں تک نہ پہنچ جائیں۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کر دیا اور کہا اذان دے دی جائے۔ اذان شروع ہو گئی، مؤذن کہتا اللہ اکبر، تب حضرت زین العابدین جواب میں کہتے ہاں بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، یہ میں گواہی دیتا ہوں، اور ہم نے اس کی گواہی اپنے خون سے دی ہے کربلا کے میدان میں۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہتا ہے
تب حضرت حسین یزید سے کہتے دیکھ آج بھی اذان کے اندر تیرے نانا کا نام آتا کہ میرے نانا کا نام آتا، آج بھی منبر پر جب اذان دی جاتی ہے تب میرے نانا جان کا نام آتا ہے۔ تو یزید مر گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین قیامت تک زندہ رہے۔ وہ لوگوں اہل بیت اطہار کی عزتوں کو سمجھو، ان سے پیار کرو، ان سے پیار کرنے کے لیے ہر طریقہ اپناؤ، ان سے پیار کرو۔ میں تم سے